اور اس کی 12ویں آیت صرف ایک ہی سنگل ورڈ سے جس کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اور اس کے متعلق سیکھیں گے کہ خدا کا روح ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتا ہے۔ حوالہ پھر دہرانے لگا ہوں عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ غور سے سنیے گا، پڑھنے لگا ہوں۔ صرف ایک سنگل ورڈ ہے جسے ہم نے سننا، سمجھنا اور خدا کے پاک روح سے سیکھنا۔ ہاللیلویا۔ 12ویں آیت ہے، کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گردے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ آئے سب اپنی آنکھوں کو ہم بند کرتے ہیں اور یہ آیت جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھی ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا، عبرانیوں کا یہ خط ہے اور بہت ہی کامن سی ورڈز ہے۔ ہم نے بہت زیادہ اسے سنا ہوا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور جان اور روح اور بند اور گردے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچ لیتا ہے۔ آج جو پیغام ہم سیکھنے لگے ہیں، جو کلام ہم سیکھنے لگے ہیں، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے the power of God's word، کہ خدا کے کلام کی قدرت، خدا کے کلام کے کام، خدا کے کلام کے اثرات۔ جو کلام ہم سیکھنے جا رہے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ یہ کلام، جس کلام کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں، یہ کسی پیر کا کلام نہیں، یہ کسی صوفی کا کلام نہیں، یہ کسی فقیر کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا یا کسی رسول کا کلام نہیں، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اور آج ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، ہم اس میں فرق دیکھیں گے کہ جو کلام نبی کر کے گئے، جو کلام فقیر کرتے ہیں، جو کلام پیر کرتے ہیں، اس کلام کے اندر اور خدا کے کیے ہوئے کلام کے اندر فرق کیا ہے۔ کیوں کلام کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے؟ کیوں کلام کہتا ہے کہ یہ مؤثر ہے؟ کیوں کلام کہتا ہے کہ یہ 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ ہم نے آج خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھنا ہے۔ ہم پیشتر اوقات خدا کے حضور اپنی مناجاتیں لے کر آتے ہیں، ہم بہت مرتبہ خدا کے حضور جھکتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں، ہماری منتیں، ہماری التجائیں جہاں ہوتی ہیں وہیں کی وہیں رکی رہتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ کیسے آج ہم نے ان دعاؤں کے اندر کریکشن کرنی ہے۔ جس غلطی کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں، اس غلطی کو آج ہم نے فائنڈ کرنا ہے، اسے سرچ کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے کہ وہ غلطی ہے کیا اور خدا کا کلام کیسے اس کے اندر کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ رومیو کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کلام تیرے نزدیک، تیرے منہ میں بلکہ تیرے اندر ہے۔ ذرا غور کیجیے گا اس ورڈز کو، بڑی خاص بات ہے۔ لکھا ہے کلام تیرے نزدیک، تیرے منہ میں بلکہ تیرے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ کلام ہمارے اندر ہے اور ہم چل کہاں رہے ہیں۔ کلام ہمارے اندر ہے، ہم کر کیا رہے ہیں۔ کلام ہمارے اندر ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اس بات
بات کو آج میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج ہم نے کریکشن کو ڈھونڈنا ہے، اور کریکشن جو غلطی ہے اسے کیسے فائنڈ کریں گے، کیسے آپ اس سے تلاش کریں گے، جب آپ خدا کے اس کلام کو جس کے بارے میں اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، مؤثر ہے، اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ زندہ کا مطلب ہم سب بخوبی سمجھتے ہیں، مؤثر کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں، جو اثر رکھتا ہو، جو اثر کرتا ہو، جو افیکٹ کرتا ہو۔ اور دو دھاری تلوار سے کیا مراد ہے؟ جس طرح اگر ہم دیکھتے ہوں تو شاید ہم نے ایسی تلوار دیکھی ہو کہ جس کا صرف ایک ہی سائیڈ ہوتی ہے، اسے صرف شارپ کیا گیا ہوتا ہے، اسے تیز کیا گیا ہوتا ہے لڑنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر جس تلوار کا ذکر ہے وہ دو دھاری تلوار ہے۔ دو دھاری تلوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تلوار رائٹ سائڈ سے بھی شارپ کی گئی ہے اور لیفٹ سائڈ سے بھی شارپ کی گئی ہے، اور اس کا جو کونا ہے اسے بھی شارپ کیا گیا ہے، اور وہ جیسے ہی عمل آتا ہے اس کا عمل کیا جاتا ہے، اسے اپلائی کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ تیز طریقے سے کیا کرتی ہے؟ کام کرتی ہے۔ یہاں پر میں کسی ویپن کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں کسی ہتھیار کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہا جس سے قتل و غارت کی جائے، بلکہ ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو جان اور روح اور بند جب آپ اس انگلش میں پڑھیں گے تو یہ جوائنٹس جو آپ کے جوڑ ہیں، جہاں سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے بدن کے اندر جوڑ ہے، وہاں سے گزرتا، اور گھوٹا سب سمجھتے ہیں، ہر ایک جگہ سے یہ گزر جاتا ہے۔ آپ کی جان ہے اس میں سے بھی گزر جائے گا، اگر آپ کی وینز ہیں تو آپ کی وینز کے اندر سے بھی یہ گزر جائے گا، اگر آپ کے جوڑ ہیں تو آپ کے جوڑ کے اندر سے بھی یہ گزر جائے گا، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ آپ کے دلوں کو بھی اور آپ کے خیالوں کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ جانچ لیتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، زبان پر کیا ہے اور دل میں۔ اسی لیے تو خدا نے فرمایا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر کچھ ہے اور ہونٹوں پر کچھ ہے۔ لیکن خدا کا کلام آج ہم نے اس کی قدرت کے بارے میں سیکھنا ہے کہ زندہ کیا ہے، زندہ کیسے ہے، مؤثر کیسے ہے، اور دو دھاری تلوار سے زیادہ یہ تیز کیسے ہے۔ آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے ایک تینوں باتوں کو سیکھیں گے۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام زندہ کیسے ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ذرا خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ صرف ایک ورس ہے جسے ہم نے لیا ہے، اور اس میں سے تین باتیں ہیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ کیسے ہے، مؤثر کیسے ہے، اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز کیسے ہے۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات جو ہے خدا کے کلام میں سے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندہ ہے، جیسے ہم زندہ ہیں، جیسے ہم بول رہے ہیں، جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں، ویسے ہی خدا کا جو کلام ہے وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ زندوں کے سے کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو زندہ ہے وہ زندوں کے سے کام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس چیز کو ظاہر کیا جائے، کیسے اس چیز کو بیان کیا جائے، یا کیسے اس چیز کو سمجھا جائے کہ خدا کا کلام زندہ ہے کیسے؟ خدا کا کلام زندہ ہے کیسے؟ نکالے میرے ساتھ پیدائش اس کا دوسرا باب۔ ہاللیلویا۔ پہلی کتاب ہے بائبل مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں، غور سے سنیے گا جی، بڑی خاص باتیں سمجھنی ہے۔ اب میں نے آپ کو ایک شروع میں ایک ٹاسک دے دیا تھا، میں نے ایک بات آپ کو کہہ دی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں،
ہماری دعاؤں کے اندر، ہماری باتوں کے اندر کریکشن کون سی ہے جو آج قرآن کے کلام کے وسیلہ سے ہوگی؟ یا ہماری زندگی کے اندر کہہ لیں جی، پیدائش اس کا دوسرا باب غور سے سنیے گا ذرا، اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھنے لگا۔ خدا کا کلام زندہ کیسے ہے، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے۔ دوسرا باب 7ویں آیت لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہو۔ دوبارہ سے پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ہم اس پہ ایمفسائز کریں گے، ہم اس ورڈز کو دیکھیں گے کہ خدا کا کلام زندہ کیسے ہے۔ لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب یہاں پر ہم سب سمجھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے اندر جو پہلا آدم بنایا گیا، جو پہلا آدم بنایا گیا، خدا نے مٹی لی، اسے سانا اور اس مٹی سے اس نے ایک آدم کو بنایا، اور جب اس نے اس آدم کو بنا دیا تو وہ جو آدم تھا وہ مردہ حالت کے اندر تھا، اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں تھی، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، کیونکہ وہ مردہ سا تھا۔ لیکن جب ہم اسی ورس کو، اس کے بی پارٹ کو دیکھتے ہیں، اسے آگے کنٹینیو کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ خدا نے اس کے نتنوں کے اندر کس کا دم پھونکا؟ زندگی کا دم پھونکا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ زندہ ہے، وہ مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب جب اس کا کلام اس کے منہ کے اندر سے نکلتا ہے تو مردہ زندگیاں جو ہے وہ زندگی پانا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کا کلام اس کے منہ کے اندر سے نکلتا ہے اور ہمارے نتنوں کے اندر جاتا ہے تو ہمارے اندر زندگی جاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ یائر کی بیٹی کے گھر جب جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، استاد تو یہاں کیا کرنے جاتا ہے، وہ تو مر چکی ہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ یہ نہ کہہ کہ وہ مر چکی ہے، کیونکہ وہ سوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے نتنوں کے اندر، اس مردہ کی زندگی کے اندر زندگی کا دم پھونکنے آیا ہے، کیونکہ وہ خود زندہ ہے، اس کا کلام زندہ ہے، اس کے کلام کے اندر اثر ہے، اس لیے وہ جس مردہ کے اندر پھونکتا ہے اس کے اندر زندگی جاری ہو جاتی ہے۔ وہ ابتدا میں بنایا ہوا آدم ہو، یا 4 دن کا مردہ لازر ہو، یا یائر کی بیٹی ہو، جب وہ کلام کر دیتا ہے تو زندگی کا دم ہمارے اندر جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے۔ ہاللویا، زوردار تالیاں خدا کے کلام کے لیے ملا۔ خدا کا کلام زندہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ ہماری مردہ زندگیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللویا، ضروری نہیں ہے کہ مردہ ہی مردہ ہوتا ہے، جو شخص خدا کے اندر نہیں ہے وہ بھی مردہ ہے۔ سو اس لیے آج ہم نے خدا سے اس زندگی کو مانگنا ہے، اس خدا کے کلام کو مانگنا ہے جو زندہ ہے۔ ہاللویا، جو کیا ہے؟ زندہ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں ہیں۔ پہلا آدم مردہ، لیکن زندہ نے جب اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا ہے تو وہ بھی زندہ ہو چکا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، خدا کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ خدا کا کلام کبھی مرتا نہیں ہے۔ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنوں نے کلام کیا سب کے کلام ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئے، لیکن خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی خدا کے کلام کے بارے میں سیکھا جاتا ہے، آج بھی خدا کا کلام جہاں بولا جاتا ہے زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زندگیوں کے اندر جنبش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جس خدا کی پرستش کر رہے ہیں، جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں،
دیتا ہے جب ہم اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو وہ زندہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس سامری عورت سے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع اس سے کہنے لگا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے کون سا پانی دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا، کیونکہ اس کا کلام میں زندگی دینے آیا ہوں، بلکہ کثرت کی زندگی دینے آیا ہوں۔ چند روزہ نہیں، 80 سالہ نہیں، 90 سالہ نہیں، وہ کہتا ہے میں کثرت کی زندگی دینے۔ اور کثرت کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے خدا کا کلام زندہ ہے، اس لیے جب خدا کا کلام زندہ ہے تو اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم بھی زندہ ہیں جب ہم اس کے بیٹے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پہلی بات ہو چکی ہے، اب ہم دوسری بات پہ آتے ہیں، واپس اپنے پیسیج پہ آتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اثر رکھتا ہے، تاثیر ہے اس کے اندر، کلام کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ غور سے سنیے، جنہوں نے موٹر وے پر سفر کیا ہوگا، اگر وہ کسی کار میں بیٹھے ہوں یا ڈرائیور اسے ڈرائیو کر رہا ہو تو جو راستے میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ راستہ سندھ کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ پنجاب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو کیا ڈرائیور آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کس ٹریک پر جاؤں؟ وہ آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ اس کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ پڑھ لیتا ہے، اور اس کلام کے اندر تاثیر ہے کہ اس نے ڈرائیور کو اپنی طرف کیا کر لیا ہے؟ موڑ لیا ہے۔ جو کلام خدا کرتا ہے اس کے اندر اثر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت گہری بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ وہ اس کلام کے اثر سے موو ہو جاتا ہے، وہ اس کلام کے اثر سے مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ لوکا کی انجیل نکالنے میں سے، اور مؤثر کیسے ہے، اثر کیسے ہے اس کے اندر، ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے۔ جی غور سے سنیے گا، جنہوں نے نکال لیا ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں نکالا غور سے سن لیں۔ لکھا ہے انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئے اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک۔ اثر سنیے گا، بہت بڑی پاسٹرز کی کانفرنس بٹھائی گئی، یہاں پہ جس الشبا کا ذکر ہے وہ یوحنا کی ماں ہے، اور مریم مقدسہ مریم ہے۔ جب وہ اس الشبا کے گھر جاتی ہے، اب غور سے سنیے گا، 6 مہینے ہو چکے ہیں الشبا پریگننٹ ہے، 6 مہینے ہو چکے ہیں الشبا جو ہے وہ کیا ہے؟ پریگننٹ ہے۔ لیکن جب پاسٹرز کی کانفرنس بٹھائی گئی، اس کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، اسے دیکھا گیا، تو وہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ جو بچہ 6 ماہ سے اس کے پیٹ میں تھا، اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں تھی، اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہاں یہ اس بات پر ایگری کیا گیا کہ اس بچے کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ لیکن جب ہم یہاں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے 2 یا 3 مہینے بعد بچے کی موومنٹ پیٹ میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر 6
مہینے ہو چکے ہیں، اس بچے کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہے، لیکن جب مریم اس کے گھر جاتی ہے اور لکھا ہے کہ جب وہ الشبا کو سلام کرتی ہے تو جیسے ہی یہ سلام تھی، یہ سلام اس کے پاس پہنچتا ہے تو لکھا ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، کیونکہ 6 مہینوں سے اس کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی سلام اس تک پہنچا ہے، سلام اس کے اندر گیا ہے تو اس بچے تک وہ پہنچا ہے اور وہ بچہ حرکت میں آ گیا، کیونکہ وہ مقدسہ مریم جو وہاں گئی تھی اس کے اندر خدا کا کلام تھا، اور وہ کلام جب الشبا کے اندر گیا تو کلام کی قدرت کے وسیلہ سے، کلام کے اثر کے وسیلہ سے وہ بچہ جو 6 ماہ سے ہلا نہ تھا، جب کلام اس کے اندر گیا تو لکھا ہے وہ بچہ مارے خوشی کے اچھل پڑا، کیونکہ کلام نے اس کے اندر اثر کیا، اور جب کلام اس کے اندر گیا تو اس بچے کے اندر حرکت آنا شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کے خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ اثر ہے۔ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، آپ اسے سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے خدا کی سلامتی کو مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے منہ سے کلام نکلے گا، آپ کے منہ سے اچھی بات نکلے گی، اگر آپ کے منہ سے کلام نکلے گا تو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے، دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے گھر جا کر ہم اسے کوئی بری بات کہتے ہیں، ہم اسے کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو یہ اثر ہماری زندگیوں میں رہ جاتا ہے، کیونکہ ہماری زبان وہ چھوٹا سا عضو ہے جو پورے بدن میں کیا لگا دیتی ہے؟ پورے جنگل کے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ لیکن جب کلام آپ کے اندر ہے، اگر آپ کسی کے لیے برائی کرتے ہیں، لیکن جب کلام آپ کے اندر ہے، آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، لیکن جب کلام آپ کے اندر ہے، آپ کوئی بری بات کرتے ہیں، آپ کوئی بری حرکت کرتے ہیں، آپ کوئی برا فیصلہ کرتے ہیں، آپ کچھ برا سوچتے ہیں، تو یاد رکھیں اس بات سے آپ کے خدا کو جلال نہیں ملتا ہے، لیکن جب آپ اس کا کلام بولتے ہیں، جب آپ کے اندر سے اس کا کلام نکلتا ہے، جب آپ کے اندر سے اس کی باتیں نکلتی ہیں، ہم نے آپ کے اندر سے کلام کو نکلتے دیکھا ہے، اور اس کلام نے آ کر بدن کی شکل اختیار کر لی اور ہمارے لیے کفارہ بن گیا، اور اس کلام کے اثر نے آج ہمیں گناہوں سے آزاد کر کے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دیا ہے، کیونکہ کلام کے اندر اثر ہے، اور اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا ہے کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ تو دعاؤں کے اندر سے کریکشن کیسے جائے؟ دعاؤں کے اندر سے یہ باتیں کیسے جائیں؟ کیونکہ کلام نہ تو ہم پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم بولتے ہیں اور نہ ہی ہم سنتے ہیں۔ ہم کلام سن سن کر سن ہو چکے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اندر سے کیا نکلنے دیں؟ کلام۔ اندر سے کیا نکلنے دیں؟ پھر بے شک 6 ماہ سے بڑا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کی سلامتی سے اس کی زندگی میں ہلچل پیدا ہو جائے گی، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر کیا ہے؟ اثر ہے، اویلیبل ہے، وہ ہر جا ہر سو اویلیبل ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ میں آپ کو خدا کے کلام کی قدرت سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام زندہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ مؤثر ہے، اثردار ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تیسری اور آخری بات اس کلام میں سے کہ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ خدا کا کلام 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز کیسے ہے؟ نکالے میرے ساتھ مرکز کے انجیل نکال، مرکز کی انجیل، غور سے سنیے گا، میں نے نکال دی، میں پڑھ دیتا ہوں، اسے غور سے سن لیں۔ اب یہ اس شخص کی کہانی ہے
جو قبروں میں کیا ہے، بھٹکتا پھرتا ہے، اور اس کے اندر اس قدر زور ہے کہ اگر اسے زنجیروں سے باندھا جاتا ہے تو وہ ان زنجیروں کو بھی کیا کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ جو بھی اس کے ایریا میں جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب یسوع وہاں پر چلے گئے ہیں، غور سے سنیں گے چھٹی آیت کو، دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز کیسے ہے؟ اب آپ کو میں اس کی شارپنس بتانے لگا۔ پانچواں باب چھٹی آیت سے پڑھنے لگا، مرکز کی انجیل ہے، غور سے سنیے گا۔ اور وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ یسوع نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح آدمی میں سے کیا کر، نکل جا۔ اب وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص جس کے پاس یسوع مسیح گیا ہے، غور سے سنیے گا، جس کے پاس یسوع مسیح گیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ گر کر سجدہ کیا، اس نے اسے خداوند کو کیا کیا، سجدہ کیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے سجدے کو کیا کر دیا، رد کر دیا، اور اسے کیا کیا، کلام کے اس اختیار سے جو اس نے باپ سے لیا تھا، جو اس کے اندر ہے، جو وہ باپ سے لے کر آیا تھا، جو کلام کا اختیار اس کے اندر تھا، اس نے اس اختیار سے کہا کہ اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل جا۔ اور جب کلام کے اثرات، جب کلام کا اثر اس آدمی کے اندر گیا تو لکھا ہے اس کے اندر لشکر تھے، کوئی ایک بدروح کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی بدروہیں تھی۔ جب کلام کا اثر، جب یہ تلوار اس کے اندر گئی ہے تو جس کونے کے اندر وہ بدروہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ہڈیوں میں، اس کے گھوٹے کے اندر، اس کے جوڑوں میں، اس کے بند کے اندر، جہاں جہاں وہ بدروہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس تلوار نے اندر جا کر ان بدروہوں کو کاٹنا شروع کیا، ان اثرات کو کاٹنا شروع کیا، ان کنیکشنز کو کاٹنا شروع کیا، جن کنیکشنز نے، جن اثرات نے اس شخص کو پکڑا ہوا تھا، کیونکہ اب کلام ہو چکا ہے، اب کلام منہ سے نکل چکا ہے، اب خدا کے کلمے نے کہہ دیا ہے کہ اس شخص میں سے نکل جا، اور اس کلام کے اثر سے، اس تلوار سے جب وہ اس کے اندر گئی ہے تو ہر ایک لشکر کی بدروح اس کے اندر سے نکل گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو بولتے ہیں، جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی اثرات ہو، خواہ وہ بیماری کے ہو، خواہ وہ بے اولادی کے ہو، خواہ وہ لاچاری کے ہو، خواہ وہ کسی چیز کے بھی ہو، جب آپ کلام کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو نکالتے ہیں تو یہ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو ہر کنیکشن کو اور اثر کو کاٹ دیتی ہے، وہ چاہے لشکر ہو یا سنگل ہو، ہر اثر خدا کے کلام سے کیا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ غور سے سنیں گے، خدا کے خادم کے پاس ایک عورت تھی، ہر سنڈے اس کے پاس دعا کروانے جاتی تھی، ہر سنڈے وہ عورت اس کے پاس دعا کروانے جاتی تھی، خادم کے پاس۔ پاسٹر صاحب نے فائنلی اس سے تھوڑا سا ٹائم دیا، اس نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے پاسٹر صاحب میں جب بھی اپنے گھر کے اندر جاتی ہوں تو مجھے میرے گھر سے بدروہوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پاسٹر نے کہا میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں آپ دعا کرواتی، ٹھیک ہے، غور سے سنیے۔ اس نے کہا اچھا۔ پاسٹر صاحب کہتے ہیں میں آپ کو ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جسے آپ قبول کر لیں تو جو تصویریں آپ کو تنگ کرتی ہیں آپ خود ان کو نکال لیں۔ اس نے کہا پاسٹر صاحب ہو گیا؟ کہتے ہیں میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آج تیرے اندر خدا کے اس کلام کے اختیار کو ڈالتا ہوں، اور جب آج تو اپنے گھر میں جائے تو پہلا قدم ہی تو اندر رکھے
تو تمہیں کہنا ہے اے پترو، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتی ہوں میرے گھر سے چلی جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب وہ اپنے گھر گئی، اس نے پہلا قدم ہی رکھا، اسے پھر وہ آواز ہے، اس نے اس اختیار کو جو خدا کے خادم سے لے کر آئی تھی، خدا کے کلام سے اس نے لیا تھا، اس نے کہا کہ اے پترو، میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتی ہوں کہ میرے گھر سے کیا ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ تو جب وہ اگلے سنجا کی گواہی دینے لگے، کہتی پاسٹر صاحب آپ نے مجھے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، اور جب میں نے ایسا کیا تب کہتی ہے میں نے چیخوں کی آواز سنی اور میرے گھر سے وہ چیزیں چلی گئی، کیونکہ وہ اس دو دھاری تلوار کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی، جو خدا کا کلام ہے، جو خدا کا اختیار ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، اختیار اسے خدا کے خادم نے نہیں بلکہ کلام کے اس اثر نے دیا جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آج سے اگر آپ بھی ان مشکلوں کا شکار ہیں تو اپنے گھروں میں جا کر، اپنے گھرانوں میں جا کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں،